الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ نہایت محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، محترم خواتین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع جو ہمارا درس قرآن ہے وہی آیات سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 275 اور 276 جو سود سے متعلق ہیں، تو اسی کی مناسبت سے ہم نے آج جو ہے وہ خاص طور پر سود کے موضوع پر یہ پورا جو پروگرام ہے، پوری گفتگو اسی پر ہوگی۔ یہ ایک حساس موضوع ہے اور نازک موضوع ہے، اور اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بھی سنا دوں کہ آپ جو حضرات یہاں پر موجود ہیں، جو آن لائن اس کو سن رہے ہیں، ہر انسان کا کسی نہ کسی بارے میں ایک موقف ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے موقف کی تائید سنتا ہے تو کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات کر دی، آج تو مزہ آ گیا ہے۔ اور اگر اس موقف کے خلاف بات ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ نہیں ابھی بات صحیح نہیں کی، ان کو پتہ نہیں ہے ابھی صحیح طرح سے، اور بات جو ہے وہ بڑی نہیں ہے، اور مولوی بڑا ڈاٹا ہے، ڈرانا بڑا ہے۔ تو ہمارے ریمارکس جو ہے وہ اسی گیدڑ کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے 6ٹھی کلاس میں جب عربی پڑھی تو ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک شیر اور ایک مرغے کی دوستی ہو گئی، تو شیر نے مرغے سے کہا کہ بھائی میں جنگل کا بادشاہ ہوں، کبھی کوئی مسئلہ ہو تو درخت کے اوپر چڑھ کے اذان دینا، میں آ جاؤں گا تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ تو مرغے کو ایک دن گیدڑ آتا ہوا دکھائی دیا، تو اس نے کہا آج تو شامت آئی ہے تو آج بادشاہ سلامت کو بلانا پڑے گا، تو اس نے درخت کے اوپر چڑھ کر اذان دی۔ تو گیدڑ نے پاس آ کے کہا کہ بھائی اذان دے دی، اب نیچے اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو ذرا، امام صاحب ابھی آ رہے ہیں۔ تو گیدڑ نے جب دیکھا کہ شیر بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے دڑکی لگائی۔ مرغے نے کہا کہاں جاتے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور امام صاحب آ گئے اور نماز پڑھانی ہے۔ تو گیدڑ کہتا ہے کہ یہ ہمارے فرقے کا مولوی نہیں ہے، ہماری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جب انسان کا مطلب اور انسان کی پسند جو ہے اس پر اس کو جواب نہیں ملتا تو پھر وہ فرقے کا مولوی نہیں رہتا، پھر وہ اپنا مولوی نہیں رہتا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ میں نے قرآن و سنت سے سمجھا ہے اور جو ہماری یہاں پہ پریکٹیکل ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو کچھ علماء اب تک بات کہہ چکے ہیں، میں گزشتہ پورے ہفتے سے بہت ساری چیزوں کو پڑھتا رہا ہوں، سنتا رہا ہوں، اور ابھی تک جو ہے وہ میں مسلسل، یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے، اور خاص طور سے جب سے یہ جو زر ہے یہ کرنسی کی صورت میں آیا ہے، یہ نوٹ کی شکل میں تبدیل ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ ایشو اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ بالکل حتمی بات کہنا اور بالکل سیدھی اور دو ٹوک بات کہنا مشکل ہے۔ تو یہ مالی جو معاملات ہیں اس کے اندر، اور خاص طور پر جو سود کا ایشو ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پر اب تو 2 طرح کی آراء ہے، لیکن پہلے جب یہ مسئلہ شروع ہوا ہے جدید بینکنگ کے بعد، اور پیسے یعنی یہ جو ہمارا زر ہوتا تھا، درہم اور دینار یا سونا اور چاندی، اس کے کرنسی میں کنورٹ ہونے کے بعد یہ بیسیکلی جو 2 مختلف رائے بنی ہیں۔ تو پہلی رائے تو ہے کہ یہ جو جدید بینکنگ سسٹم ہے، جو بینک سے آپ پیسے لیتے ہیں اور اس کو واپس دیتے ہیں، یہ سسٹم جو ہے یہ اس کا سود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک کاروبار ہے، ایک بزنس ہے، اور بینک اپنا بزنس کرتا ہے اور اس بزنس کے اوپر اپنا پروفٹ لیتا ہے، تو اس کو سود نہیں کہتے، وہ اس کو پروفٹ کہتے ہیں۔ اور اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی لمبی چوڑی کتابیں بھی لکھی گئیں، بحث اور مباحثہ بھی ہوا، اور بہت قابل لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بینک کا جو کاروبار ہے یہ سود پر مبنی نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، اور اس کا جو پروفٹ وہ لیتے ہیں وہ اس کو سود نہیں کہنا چاہیے، وہ بیسیکلی اس کا پروفٹ ہے، وہ اس کا سود نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، رینٹ نہیں ہے۔ یہ ایک رائے تھی، اور اس رائے پر جو ہے وہ ان کے دلائل موجود ہیں اور لوگ بات کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے اس کے بالمقابل ایک بہت ہی شدت والی رائے پیدا ہوئی جو آج تقریباً موجود نہیں ہے، لیکن آج سے 40-50 سال پہلے اس رائے کا بہت زور تھا کہ جو بھی چیز
اصل پر زائد ہو جاتی ہے وہ سود ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی، ایک مکان بنایا، ایک مکان کے بنانے کے بعد جب آپ اس کو رینٹ پر دیتے ہیں تو اس رائے کے مطابق وہ رینٹ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وہ رینٹ بھی اس کو سود کہتے تھے کہ یہ روپے کے اوپر جو ہے یہ سود وصول کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں اور ٹیکسی کے لیے وہ دوسرے ساتھی کو ٹیکسی دیتے ہیں کہ وہ ان کی گاڑی چلائے، تو اس رائے کے مطابق وہ جو آپ دوسرے کو ہائر کرتے تھے ٹیکسی چلانے کے لیے تو وہ پیسہ بھی سود ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے جو آپ اجرت دیتے ہیں، ایون کہ آپ گاڑی کا کرایہ دیں تو وہ کرایہ بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ سود تھا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو محنت کا معاوضہ کہنا چاہیے، محنت کا متبادل کہنا چاہیے، لیکن رینٹ اس کا نہیں لینا چاہیے۔ یہ بہرحال ایک گفتگو رہی، لیکن اس پر پوری دنیا کے مسلمان علماء نے اس کے بعد یہ طے کیا کہ پیسے پر جو زائد پیسہ لینا ہے وہ صرف رینٹ ہے، اس کے علاوہ کرایہ لینا رینٹ نہیں ہے، کرایہ لینا جو ہے یہ سود نہیں ہے۔ اس لیے پھر تقریباً سب علماء کے اس پر اجماع ہوا۔ یہ کرنسی کے آنے کے بعد جو ایک آپ کہہ لیجئے مشکل تھی مسلمان علماء کے لیے، اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے تقریباً کافی ٹائم لگا، اور اب بہرحال اس پر اتفاق ہوا کہ جو پیسہ دیا جائے اور اس پیسے کے عوض زیادہ پیسہ لیا جائے، کسی بھی کرنسی کے اندر ہو، پاکستانی روپیہ ہو، نارویجن کرون ہو یا ڈالر ہو، تو جب آپ کو $1000 دیا جائے اور اس کے اگینسٹ آپ سے $1100 لیا جائے تو یہ جو ہے یہ سود ہو جائے گا۔ لیکن اس تبادلے میں اگر کوئی چیز بیچ میں آ گئی تو پھر یہ سود نہیں رہے گا۔ بیسیکلی یہی فرق ہے اسلامک بینکنگ کے اندر اور کارپوریٹ بینکنگ جو ہے، جو اسلامک بینکنگ نہیں ہے اس کے اندر یہی فرق ہے بنیادی طور پر۔ یہاں پہ بینک یہ کام کرتا ہے کہ بینک آپ نے جو مکان خریدنا ہے، آپ بینک کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ مکان خریدنا ہے، بینک اس رقم، اگر آپ اس رقم کو لینے کے اہل ہیں، وہ آپ کو مل سکتا ہے رینٹ، تو وہ رقم وہ آپ کو نہیں دیتا، بیسیکلی وہ رقم آپ کی طرف سے اس مالک مکان کو، چاہے وہ کمپنی ہو یا کوئی فرد ہو، اس کو وہ ادا کر دیتا ہے اور مکان آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو بینک نے مکان آپ کو خرید کر نہیں دیا ہوتا، بینک نے آپ کی طرف سے وہ پیسے بینک کو ادا کیے ہوتے ہیں، اس مالک کو ادا کیے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے بینک سے کوئی چیز خریدی نہیں ہے بلکہ بینک نے آپ کی طرف سے پیسے دیے ہیں، تو وہ پیسے جو ہیں وہ آپ کی طرف سے ادا ہوئے، اور آپ نے اس بینک کو جس نے 2 ملین آپ کی طرف سے دیا، اس کو 2.4 2.5 یا جو بھی اس کی قیمت ٹوٹل بنے گی وہ آپ نے اس کو پے کرنا ہے۔ تو اس لیے میں جو ہے وہ جو کچھ سمجھ سکا ہوں اور جو میں نے کوشش کی ہے سارا مطالعہ کرنے کے بعد، وہ یہی ہے کہ یہ بہرحال سود ہے۔ یہ اس کو سود کے دائرے سے ہم باہر نہیں نکال سکتے، یہ سود ہے۔ یہ تھوڑا سا جو ایک ایشو ہے، اگر اس کو کسی طریقے سے سسٹم میں ایڈجسٹ کر دیا جائے کہ یہ مکان بینک خریدے اور بینک خرید کر آپ کو بیچے، اس نے 2 ملین کا خریدا، 2 ملین کے خریدنے کے بعد آپ کو 2.4 کا، 3 ملین کا، جتنے کا بھی بیچے، تو وہ اس کے اوپر اپنا وہ پروفٹ لے رہا ہے۔ اور اسلامی تجارت کے اندر یہ جو اجارہ کی شکل ہوتی ہے، مرابحہ کی جو شیپ ہے، یہ بیسیکلی یہی کنسپٹ ہے۔ اور اسلامک بینک یہی کیا کرتا ہے کہ وہ خود خریدتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو بیچتا ہے۔ تو اسلامی تجارت کا ایک بیسک اصول یہ ہے کہ آپ وہ چیز بیچیں جس کے آپ مالک ہیں، جو چیز آپ جس کے مالک نہیں ہیں وہ چیز آپ فروخت نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ ایسی چیز بیچیں گے جس کے آپ مالک نہیں ہیں تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی، یہ بیع جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہے گی۔ تو اس وجہ سے ہماری جو مین فوکس ہے آج کی گفتگو کا، میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا کہ اس لیے یہ موضوع بہت وسیع ہے، اور اگر اس موضوع پر ہی بات شروع کر دی جائے کہ کیا یہ واقعی سود ہے یا نہیں سود، تو یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بینک کا جو کنسپٹ شروع ہوا ہے، اس کنسپٹ کے بعد جو ہے یہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا گیا ہے، تو اس کی بیس وہی سودی سسٹم تھا جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد سے مسلسل جاری رہا۔ اب ایک ادارے کی شکل میں ہے، پہلے افراد کی شکل میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بات کی جائے، لیکن جو ہمارا فوکس ہے کہ جو ہمیں مکان لینا پڑتا ہے، اس حوالے سے ہماری کیا پوزیشن ہے۔ میں 3 باتیں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں، ان کو ہم ذہن میں رکھ کے تو اس کے بعد ہم کنکلوژن پہ آئیں گے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم غیر مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں۔ یہ معاشرہ مسلم معاشرہ نہیں ہے، یہ معاشرہ غیر مسلم معاشرہ ہے۔ یہاں پہ حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے، حکومت نان مسلمز کی ہے۔ تو جب آپ ایسی بستی کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہوں جس کا انتظام آپ کے پاس نہیں ہے، جس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کے سارے معاملات آپ کو قبول کرنے پڑتے ہیں۔ آپ میں سے جو نارویجن سٹیزن شپ جن کے پاس ہے، یہ نارویجن ویزا جن کے پاس ہے، یہاں پہ سٹے کا جو جواز جن کے پاس ہے،
وہ سب جو ہے اس سسٹم کو قبول کرتے ہیں، اسی لیے وہ یہاں پر رہتے ہیں. اور اس سسٹم کے اندر جتنی چیزیں ان کو لازمی جن کی پابندی کرنی ہے وہ ان کو اختیار کرنی پڑتی ہیں. اور اس کے اندر نہ چاہتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے بہت سارے معاملات کے اندر آپ کی انکم میں سودی کمائی سے پیسہ جو ہے وہ آگے شامل ہو جاتا ہے. آپ اگر جانتے ہیں تو نہیں جانتے تو بھی وہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جب میں نے کہا کہ یہ غیر مسلم معاشرہ ہے تو اس غیر مسلم معاشرے کی جو آمدن ہے اس آمدن سے جو آپ کو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی تنخواہ کی شیپ کے اندر ہو، وہ آپ کے بچوں کے جو چائلڈ بینیفٹ ہے اس کی صورت کے اندر ہو، یا وہ آپ کی پینشن کی صورت کے اندر ہو، یا وہ بیماری جو ہو اس کی جو بھی اس کا یعنی وہ معاوضہ دیتے ہیں، آپ کی ہیلتھ کیئر کے لیے جو بھی اخراجات کرتے ہیں وہ سارے ہوں، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن ہو، اور جو بھی جتنی فیسلٹیز یہ معاشرہ آپ کو دے رہا ہے، یہ سارا جتنا بھی گورنمنٹ کا پیسہ ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ حلال اور حرام کا تو فرق نہیں کرتے. یہ انٹرسٹ بیس سوسائٹی ہے، انٹرسٹ بیس اکانومی ہے، اور اس گورنمنٹ کے پول کے اندر جتنے بھی پیسے پڑے ہیں وہ سارے پیسے، ان پیسوں کے اندر شراب کی کمائی پر جو جی ایس ٹی لگا ہے وہ بھی شامل ہے، خنزیر کی جو جی ایس ٹی ہے جو بیچا جاتا ہے اور اس پر جو گورنمنٹ ٹیکس دیتی ہے وہ ٹیکس پروفٹ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. یعنی ان کا جو بھی سورس آف انکم ہے وہ سارا انکم جو ہے وہ گورنمنٹ کا انکم ہے، اور اسی سے جو ہے وہ آپ کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں. تو آپ اگر کہیں کہ میں جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز نہیں لینا چاہتا، یہ لینا چاہتا ہوں، یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. میں تو مسجد میں کام کرتا ہوں تو میں ICC سے تنخواہ لیتا ہوں، لیکن آپ میں سے سارے تو کسی بھی مسلم آرگنائزیشن کے اندر کام نہیں کرتے. اور میں بھی یہاں پہ رہتا ہوں تو میرے بچوں کو جو چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے وہ ICC نہیں دیتا، وہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور گورنمنٹ انہی فنڈز کے اندر سے وہ رقم مجھے دیتی ہے جن سے وہ آپ کو دیتی ہے. تو آپ یہاں پر جب رہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو نہ چاہتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے اس سود کی کمائی جو ہے وہ آپ کو لینی پڑتی ہے، اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جب آپ ادا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بینک سے مکان نہیں لینا چاہتا، اس میں انٹرسٹ ہے، لیکن آپ جب گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ پیسہ آپ کا جو ہے گورنمنٹ کہاں پہ لگاتی ہے، کہاں پہ اس کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور کس بیس پر ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ انٹرسٹ بیس اکانومی جو ہے، چاہے وہ ناروے کے اندر اس کو انویسٹ کریں یا ناروے سے باہر انویسٹ کریں، جہاں پہ بھی اس کو لگائیں، بینک میں رکھیں، وہ انٹرسٹ بیس ہوگا. تو آپ انٹرسٹ کا ایک سسٹم اٹھانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بھی اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو اس سوسائٹی کے اندر مکمل طور پر اس سے نہیں بچا سکتے تو آپ اس کا حصہ لازمی ہے. ہاں، اس کے اندر یہ کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ جہاں تک جس حد تک ممکن ہو وہ اپنی لمیٹیشنز، اپنے دائرہ کار اس کو دیکھے اور اس کے بعد پھر اپنے لیے رستہ متعین کرے. اس لیے اس معاشرے میں جب بات ہوگی تو وہ جو سارے احکام پاکستان کے اندر، سعودی عرب کے اندر، خیر اب تو وہاں کی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بھی یہی انٹرسٹ بیس اکانومی ہے. ایون کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ بیس اکانومی ہے، اور ساری دنیا کے اندر یہ سسٹم جو ہے وہ اب چل رہا ہے. بلکہ دنیا اب یہ سمجھتی ہے کہ اس سسٹم کے بغیر معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا. اگر اس بینکنگ سسٹم کو نکال دیں گے تو سارے کام اور سارے جو معاملات ہیں یہ دھڑم سے نیچے گر جائیں گے. یہ وہی کنسیپٹ ہے جو کبھی غلاموں کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ انسان یہ سوچتا تھا کہ اگر غلام نہ رہے تو یہ دنیا کا سسٹم بیٹھ جائے گا. یہ غلام شاید اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو غلامی اس کا ایک حصہ تھی کہ بعض لوگوں کو غلام بنایا جائے، ان سے کھیتوں میں کام کروایا جائے، ان سے اپنی بلڈنگز تعمیر کروائی جائیں، ان سے جو ہے وہ گھر کے کام معاملات سارے کروائے جائیں. تو یہ خدمت گار جو ہیں یہ اس دنیا کے نظام کا حصہ ہیں، اور اگر یہ نہ رہے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ قرآن نے یہ میسیج دیا کہ فک رقبہ، یہ گردنیں آزاد کرو. اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تم اس شخص کو کیسے غلام بنا سکتے ہو جس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے. تو یہ جو کنسیپٹ تھا کہ اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، عملاً غلامی کے تصور کے حوالے سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر دنیا چل رہی ہے اور دنیا ترقی کر رہی ہے. تو انٹرسٹ بیس اکانومی سے پہلے بھی دنیا چل رہی تھی، اور اس کے بعد بھی پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک عملی جب اس کی پریکٹیکل شیپ دی ہے تو اس کے بعد بھی دنیا چلتی رہی ہے. اور یہ دنیا جو ہے اس کے بغیر چل سکتی ہے
صرف ضرورت اس عمل کی ہے جس پر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ جو متبادل ہے، جس کے اندر انٹرسٹ بیس اکانومی نہ ہو بلکہ پیرلل بھی ایسا سسٹم جس میں یہ سودی عنصر جو ہے وہ نہ ہو، اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے۔ یہ جو اسلامک بینکنگ کا کنسیپٹ ہے، بیسیکلی تو میں جو پڑھ کے سمجھ سکا ہوں، جو پوچھا ہے لوگوں سے، وہ صرف اس حد تک ہی ہے کہ اسی بینکنگ سسٹم کے اندر بعض ایسی چیزیں جو غیر اسلامی ہیں یا بعض وہ چیزیں جو اسلامی تجارت کے اصولوں سے ٹکراتی ہیں ان کو تھوڑا موڈیفائی کرنے کی ضرورت، تھوڑا موڈیفائی کیا گیا ہے۔ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ بات وہیں پر پہنچتی ہے، آپ اس رستے سے آئیں اس رستے سے آئیں، بات وہیں پر پہنچتی ہے۔ لیکن اس بینکنگ سسٹم میں جو غیر اسلامی یا غیر اخلاقی قسم کی چیزیں ہیں ان کو نکال کے تو اسلامک بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، اور اس پر بھی علماء کی مختلف آراء ہے، اور اس پر مزید جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ایک آئیڈیل سچویشن جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو سوسائٹی نارویجن سوسائٹی ہے، غیر مسلم سوسائٹی ہے، اس کے انتظامات، اس کے معاملات، اس کے اختیارات، اس کے سارے وسائل، آپ جو ہیں وہ اس کے اندر ایک مائنورٹی کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ تو جب آپ ایک مائنورٹی میں رہتے ہیں تو اس سسٹم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں، جو مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان کو انٹرسٹ بیس اکانومی کی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کرتے ہیں۔ مسلمان کو کسی ایسی انکم سے پیسے نہیں لینے چاہیے جو انٹرسٹ بیس اکانومی ہے، لیکن آپ لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے سسٹم کے اندر رہنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں اس سسٹم کے بغیر یہاں پہ رہ سکوں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کو یہ سوچ ہے کہ اس انٹرسٹ بیس اکانومی کے بغیر یہاں پہ رہ سکے تو وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا، پھر وہ کسی ایسی جگہ پہ جائے جو بینکنگ سسٹم کے بغیر نظام چلاتے ہوں۔ تو یہاں پہ رہنا ہے تو اس سسٹم کے اندر بہت سارے معاملات میں آپ کو نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے انوالو ہونا پڑتا ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا جو فقہ اسلامی فقہ ہے، اسلامی معیشت ہے، اسلامک آپ کہہ لیجئے اکانومی سسٹم ہے، یہ کب ڈیفائن ہوا ہے؟ یہ ڈیفائن ہوا ہے حضور علیہ السلام کے بالکل زندگی کے آخری سالوں کے اندر سود حرام ہوا ہے، آخری سال کے اندر، آخری دنوں کے اندر حجۃ الوداع پہ اس کا حکم نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کی دور خلافت میں جب ریاستیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، اسلامی ریاست حضرت عثمان کے دور میں یہاں تقریباً اسپین کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ طارق بن زیاد تو اس کے بعد آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسلامی ریاست جو ہے وہ یہاں پہ صحابہ کرام یہاں پہنچے ہیں، چین تک جو ہے وہ صحابہ پہنچے ہیں۔ تو ہمارے جیسے جیسے ایکسپینشن ہوتی گئی ہے، ریاست وسیع ہوتی گئی ہے، اسلامی مملکت وسیع ہوتی گئی ہے، اور جہاں پہ مسلمان گئے وہاں پہ مسلمانوں کا سکہ چلا ہے، مسلمانوں کا نظام وہاں پہ چلا ہے، مسلمانوں کی بات وہاں پہ چلی ہے۔ اس دور کے اندر جو فقہ ڈیولپ ہوئی ہے، جو ہمارا بہت ہی مین سورس ہے جہاں سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، قرآن اور سنت اور فقہ جو علماء نے کام کیا ہے، یہ اس وقت کام کیا گیا ہے جب مسلمان دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، مسلمان دنیا میں غالب تھے اور مسلمانوں نے دنیا کو فتح کیا تھا۔ تو ایک غالب کی حیثیت سے، ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک قانون بنانے والے کی حیثیت سے ہماری فقہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ ایک محکوم قوم جو آج مسلمانوں کی صورت ہے، یہاں پہ تو چلے ہم مائنورٹی کے اندر ہیں، لیکن پاکستان میں میجورٹی میں ہونے کے باوجود، سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ وہاں ہونے کے باوجود، کون سی چیز ہے جو وہاں پر اسلامی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کے رسول نے وہاں پہ ڈیفائن کی تھی؟ صرف ایک رسماً بیت اللہ کا طواف، 5 وقت کی نماز، باقی آپ عدالتی نظام دیکھ لیں، آپ معاشرتی نظام دیکھ لیں، آپ سیاسی نظام دیکھ لیں، کون سی چیز ہے جس میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہو؟ تو وہاں سے بھی جہاں پر مسلمان میجورٹی کے اندر ہیں، ان علاقوں کے اندر بھی ہمارا نظام تعلیم اپنا نظام تعلیم نہیں ہے، ہماری تہذیب اپنی تہذیب نہیں ہے، ہماری معیشت اپنی معیشت نہیں ہے۔ ان معاشروں کے اندر بھی جو ہے یہی معیشت، یہی اکانومی اور یہی تہذیب اور یہی تعلیم، یہ جو ہے وہ وہاں پر پڑھائی جاتی ہے اور ان بچوں کو بتائی جاتی ہے۔ تو جب ہم غالب تھے تو ہم نے اپنے فاتح کی حیثیت سے اپنا قانون اس کی تشریح کی ہے، لیکن جب سے ہم محکوم ہوئے اور خاص طور پہ جو 100 سال کا عرصہ گزرا ہے، جب سے خلافت ختم ہوئی ہے اور مسلمان بکھرے ہیں اور کسی کا کوئی سر پیر باقی نہیں بچا ہے، انڈیویجولی ہر ایک اس دریا کے اندر خود ہی ہاتھ پیر مار کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس عرصے کے اندر ہماری فقہ کو ریوائز نہیں کیا گیا۔ اب مسلمان فقہ اس کا حوالہ دیتے ہیں جب وہ غالب تھے، حالانکہ رہتے اس معاشرے کے اندر جب مسلمان مغلوب ہیں۔ اور یہ بہت بنیادی فرق ہے، آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے بیسیکلی 2 حصے ہیں۔
ایک حصہ حضور کی مکی زندگی ہے اور ایک حصہ حضور کی مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی پہلے 53 سال، 40 سال نبوت سے پہلے والے اور بعد میں 13 سال جو ہیں وہ نبوت والے، تو یہ ٹوٹل 53 سال مکی زندگی ہے، اور اس کے بعد آخری 10 سال جو ہیں یہ مدینہ کی زندگی ہے۔ وہ سارے احکام جو کسی بھی کولیکٹیویٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو ایک اجتماعیت کے ساتھ، جس کا تعلق کلچر کے ساتھ ہو، جس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہو، جس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو، معاشرت کے ساتھ ہو، یہ سارے فیصلے، یہ ساری ہدایات مدنی زندگی کے اندر آئی ہیں۔ مجموعی طور پر مکی زندگی کے اندر اس کو جو ہے وہ انسان کے عقائد، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، انسان کا تزکیہ، اس کی اصلاح، اس کو فوکس کیا گیا ہے تاکہ انسان ذاتی طور پر ایک اچھا، پختہ اور باعمل مسلمان بنے، اور پھر اس مسلمان کے بننے کے بعد جو پریکٹیکلی معاشرے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے وہ تب ہوئی ہے جب اختیار ہاتھ کے اندر آیا ہے۔ اس کے بغیر یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ 23 سالوں میں آخری سال جا کے سود کا حکم نازل ہوا ہے؟ پہلے سال کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ اللہ نے نازل کیے ہیں، اللہ چاہتے تو پہلے سال ہی سود کا حکم نازل کر سکتے تھے، لیکن یہ انسانی طبیعت، انسانی مزاج، انسانی ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے کہ آپ وہ چیز اس کو کہہ دیں جس چیز کا متبادل ہی موجود نہیں ہے، آپ وہ سسٹم اس کو دے دیں کہ جو سسٹم پاسبل ہی نہیں ہے امپلیمنٹ کرنا۔ تو اس لیے اس ترتیب کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آپ یہ اوورآل پورے دین کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہ جب سارے کام ہو چکے ہیں تب بالکل جا کر آخر میں یہ جو مالیات والا معاملہ ہے، یہ جو معیشت والا معاملہ ہے، اس کو چھیڑا گیا ہے، اور اس پر پھر حضور علیہ السلام نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آج کے بعد سے سود جو ہے وہ حرام ہے۔ اس سے پہلے سارے معاملات سود پر ہوتے تھے، اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، ان کے پاس حضرت زبیر جو تھے، ان کے پاس یہ لوگوں کو قرضے دیا کرتے تھے تجارت کے لیے، اور ان کے جو قرضوں کے اوپر پروفٹ تھا جس کو انٹرسٹ اور سود کہتے ہیں، اس کی رقم کئی ہزار مثقال سونے کی برابر تھی۔ اتنا بڑا قرضہ جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ دیا، ان کی قرضوں کے اوپر جو پروفٹ تھا اس کی اماؤنٹ اتنی زیادہ تھی۔ تو اس وقت حضور نے کہا کہ یہ سب ختم، اس لیے کہ متبادل موجود ہے، اس سوسائٹی کے پاس ابھی متبادل نہیں ہے، اور مسلمان ملکوں کے اندر بھی ابھی متبادل کوئی آئیڈیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر جب ایسی چیز ہو کہ مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہیں، اپنا نظام نہیں ہے، اپنا سسٹم نہیں ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کی تو حالت ایسی ہے کہ دیکھ کے رونا آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک محلے میں رہنے والے، محلہ چھوڑے ایک گلی میں رہنے والے، اور گلی میں گھر آمنے سامنے ہوں تو ایک دوسرے کو، مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو دین سے۔ ایسے معاشرے کے اندر، ایسی مسلم کمیونٹی کے اندر آپ جو ہے وہ کہیں کہ یہ حرام، وہ حرام، اور یہ نافذ کر دو، کون نافذ کرے گا اور کون اس پر عمل کرے گا؟ آپ کو یہ اسی ترتیب سے چیزیں بلڈ کرنی پڑیں گی، اور آپ کو لوگوں کی طبیعت کو، لوگوں کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اس لیول پر لانا پڑے گا کہ جب یہ چیزیں ان کو بتائی جائیں، سمجھائی جائیں، اس کو وہ قبول کریں، اور وہ جو تصویر صحابہ کی زندگی میں پیش ہوئی تھی اس کی عملی تصویر جو ہے وہ پیش کر سکیں، وگرنہ اس کے بغیر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو ہم دوسری بات اس پر میں جو فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں جو سوسائٹی غیر مسلموں کی سوسائٹی ہے، اور ہمارا جو بھی ہماری فقہ ڈیولپ ہوئی ہے، یہ ساری فقہ اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے جب مسلمان دنیا میں غالب تھے، مسلمان جب دنیا میں مغلوب ہوئے ہیں، اور اکثریت میں ہونے کے باوجود کہنے کو تو پاکستان آزاد ملک ہے، لیکن آپ کی پالیسی اپنی آئی ایم ایف کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے آپ کے ملک کو جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، اور آپ کے بجلی کے بل کے اندر بھی اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو بڑھاؤ، اس لیے کہ جو آپ نے انٹرسٹ دیا ہوا ہے۔ 1992 کا جو بجٹ تھا پاکستان کا، اس کے اندر 55 بلین لاس تھا، اور اس 45 بلین لاس تھا، اور 45 بلین کے اوپر جو سود دینا تھا وہ ٹوٹل رقم 72 بلین بنتی تھی، اور وہ کوئی ادا نہیں ہو گیا، وہ بڑھتے آج کئی 100 ملین جو ہے وہ بلین اس کی رقم جو ہے وہ بن چکی ہے، اور یہ مسلسل بڑھتا رہے گا۔ یہ سودی نظام ایسا نظام ہے کہ اس کے اندر جو آپ نے دیا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ تو آگے سے آگے چلتا رہے گا۔ میں نے آپ سے ایک مہینے کے لیے 100 کروڑ لیے اور طے کیا کہ میں آپ کو مہینے کے بعد 105 دوں گا، اگر نہ دے سکا
تو 105 کی بجائے میں 110 دوں گا، یعنی 5 کروڑ جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. چھوٹی مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، مگر بلینز کی بات ہوتی ہے. اگلے سال میری ضرورتیں بڑھ گئیں، میں نے کہا یار وہ 105 جو تھے وہ تو نہیں میرے سے بن سکے، مجھے 100 اور دے دو، اگلے سال 220 دے دوں گا. اگلے سال آیا تو 220 میں نے کیا دینے تھے، میرے سے وہ نہیں بن سکے، میں نے کہا یار 200 اور دے دو، اگلے سال تم کو 500 دے دوں گا. یہ جب چلتا ہے معاملہ اس طرح، اور انسان قرض جب لیتے ہوئے اس کی گردش میں پھنستا ہے تو پھر یہ معاملات بہت دور تک جاتے ہیں. تو خیر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو بینکنگ سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو اسلامی اصولوں سے نہیں ٹکراتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل واقعتاً اسلامی جو سسٹم ہے اکانومی کا اس سے ٹکراتی ہیں. اس وجہ سے دونوں کے اندر جو فرق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہرحال اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں. تیسری بات جو اس حوالے سے سمجھنے کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے. سود حرام ہے، نو ڈاؤٹ، اور نو کمنٹس اباؤٹ دیٹ. سود حرام ہے. بینک سے پیسے جو ہم لیتے ہیں مکان کے لیے، گاڑی کے لیے، تجارتی قرضے کے لیے، یہ بھی سود ہے. یہ دو باتیں کلیئر ہونی چاہیے. سود حرام ہے اور جو چیزیں ہم وہاں سے لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے. لیکن جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے پہلے کہی ہیں، تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اندر انوالو ہیں، جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. تو یہ مورگیج، مکان کے لیے جو ہم مورگیج لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، از لائک این اپرچونٹی فار یو. یہ ایک آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، یو کین سے فیسلٹی ہے. یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا مکان خرید لیں. تو اب آپ اس فیسلٹی کو یہاں پر اگر لیتے ہیں تو کیا اس کے وہی حکم ہے جو قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی جس میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور جو ربا جو سود تم لے چکے ہو وہ سود جو ہے اس کو تم چھوڑ دو. اب یہی جو چیز ہے کہ سود کا حکم جو ہے یہ اس سوسائٹی میں ہمارے لیے اسی طرح امپلیمنٹیبل ہے جس طرح حضور کے زمانے میں حضور کے لیے یا مسلم ریاستوں کے اندر مسلمانوں کے لیے ہے. یہ ایک اجتہادی ایشو ہے. ہمیشہ اس معاملے میں اجتہاد ہوتا ہے جس پر واضح نص نہیں ہوتی. واضح نص، واضح حکم، واضح بالکل ڈیفینیٹ سٹیٹمنٹ جس چیز کے بارے میں ہوتی ہے. سود حرام ہے، ڈیفینیٹ ہے، لیکن یہ امپلیمنٹ کہاں پہ ہوگا، اس پر جو ہے وہ مختلف رائے ہیں. اگر آپ کہیں کہ یہ ملک ہے، نارویجنز کا ملک ہے، ابھی پچھلے دنوں ایشو بھی چلا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف جو انہوں نے گستاخانہ خاکے بنائے، اس پر جو ہے وہ قتل کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی تھی. تو آپ یہاں پہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. اب اگر ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو قتل کر دیں، اور یہ بھی رائے جو ہے یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، بعض علماء کی رائے ہے، یہ کوئی نص نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو واضح سٹیٹمنٹ ہو، نص ہو. یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے اور بعض میں علماء نے اس پر ایک رائے ڈیولپ کی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نہیں کہیں گے کہ اس بندے کو جس نے یہاں پہ یہ کام کیا اس کو قتل کر دو. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس کو یہاں پہ قتل کر دیا جائے. ایون کہ مسلم ریاستوں کے اندر انڈیویجولز کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کو قتل کر دیں. یہ معاملہ ریاستی معاملات، جب بھی فرد کسی رائٹ کے لیے خود کسی پر ہاتھ ڈالے گا وہ فساد ہوگا. جب جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو حکم دیا کہ وہ اسٹیٹ کے پاس جائے، ریاست کے پاس جائے، ادارے کے پاس جائے، وہ اس کا عدل دلا کے رہے. اور اگر اس کو عدل نہیں ملتا تو اسٹیٹ رسپانسیبل ہے، وہ گناہ گار ہے. اس کو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا کہ تم کو میں نے ایک معاشرے کا انتظام دیا تھا، تم نے لوگوں کے درمیان کیوں نہیں انصاف کا اصول قائم کیا. تو اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس پر اجتہاد ہے، اور اجتہادی معاملے کے اندر دونوں رائے ہوتی ہیں. ایک رائے بڑی سٹرونگ رائے ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر آپ مورگیج نہیں لے سکتے، مکان کے لیے، گاڑی کے لیے سود آپ نہیں لے سکتے. بالکل وہ اسٹیٹ جو ہے وہ یہی بات کہتے ہیں. اور دوسری جو رائے ہے جو یورپین فتویٰ کونسل نے فتویٰ دیا ہے، ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب جس کے ہیڈ ہیں، مولانا محبوب الرحمان صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، یہ فتویٰ میرے پاس ہے. اس فتوے کے اندر جو ہے جو دو باتیں میں نے کہیں، اس کے بعد آخری بات جو تیسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ایک آئیڈیل سچویشن مسلمان اپنے لیے ڈیولپ نہیں کرتے اس وقت تک اپنی اس مکان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ جو آدمی رہتا ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں اور میں نے ابھی مکان نہیں لیا، ابھی میں خود اس بارے میں پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مشورہ کر رہا ہوں کہ کیا چیز جو ہے اس کو اختیار کیا جائے. تو جو اس معاشرے کے اندر رہتا ہے مکان اس کی ضرورت ہے.
آپ صرف تنخواہ سے جو ہے وہ اپنے گھر، یا یہ ہے کہ آپ کے کمانے والے 2 3 4 ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی کی انکم سے گھر کو بھی چلانا اور اپنی باقی ضروریات کو بھی پورا کرنا، بنیادی اور مین ضروریات کو پورا کرنا، وہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس فتوے کی روشنی کے اندر جو پہلی اور بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کے لیے ایک مکان لینے کی اجازت ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کے اندر رہتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس اپرچونٹی کو، اس فیسلٹی کو ہم لے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس سسٹم کو بہت کچھ دے بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کے بغیر ہم لے بھی نہیں سکتے۔ کوئی ایسا آدمی ہے یہاں پر جو 2 ملین کا مکان بغیر سود، بغیر یعنی بینک سے انٹرسٹ لیے خرید سکے؟ نہیں ہے۔ انہوں نے سسٹم ہی اس طرح کا ڈیولپ کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اتنا ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے، آپ کے پاس زیادہ پیسے ان کو اچھے نہیں لگیں گے۔ تو اور اوورآل بھی سسٹم ایسا ان کا بنا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ کماتے ہیں تو اس کمائی کی بیس پر آپ کو مکان ملنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنی ضرورت کے لیے مکان، یہ اپنی ضرورت کا جو مکان ہے یہ ہر شخص خود ڈیفائن کرتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت ٹھیک ہے 4 کمرے کا مکان ہے، 5 کمرے کا مکان ہے، 6 کمرے کا مکان ہے، ولا آپ کی ضرورت ہے، آپ کو ایک بلاک چاہیے رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ اس میں خود رہیں، آپ اس میں خود رہیں جو آپ کی ضرورت ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے مکان کا ایک حصہ کرائے پر دے دیں، ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مکان ایسا لیں کہ خود دوسرے فلور کے اوپر خود رہیں اور نیچے جو ہے وہ 2 ہیبل بنے ہوں، اس سائڈ سے بھی کرایہ آ رہا ہے، اس سائڈ سے بھی، اور اسی کرائے سے جو ہے وہ آپ کی قسط جاری ہے اور آپ مفت کے اندر جو ہے وہ اس مکان کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت 2 کمرے کے مکان کی ہے، 3 کی ہے، 4 کی ہے، آپ کے بچوں کے حساب سے، آپ کے مہمانوں کی، آپ کے باقی سارے، آپ اپنی ضرورت کا مکان جو ہے وہ لے لیں اور اس کے لیے آپ بینک سے جو ہے وہ قرض لیں اور اس کو آپ ادائیگی کر دیں۔ لیکن اس ضرورت کو ہم نے بہت غلط استعمال کیا ہے اور لوگوں نے جو ہے وہ پھر صرف ایک نہیں، ایک کے بعد 2 3 4 5 6 اور اس پر جو ہے وہ بلڈ کرتے گئے ہیں۔ اور بعض فیملیز تو ایسی بھی ہیں، میں عموماً بات کر رہا ہوں، کسی کو پرسنلی کچھ کہنے کا مقصد نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بات کہی ہے کہ جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اور یہ علماء نے جو کام کیا ہے اس پر، یہ خواہ مخواہ میں لوگ نہیں بیٹھتے، ان کو درد ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کی آخرت بہتر ہو جائے۔ یہ دنیا کی زندگی یہیں پہ رہ جانی ہے، کچھ نہیں وہاں پہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں کنگ عبداللہ فوت ہوا ہے، دنیا کا 7واں 8واں امیر ترین آدمی تھا، کیا لے کے گیا ہے ساتھ؟ انسان اکیلا دنیا سے جاتا ہے، لیکن جب دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو اس مال کی محبت میں، اس کی حرص میں، پھر وہ حدیں جو ہے وہ جائز حد سے جتنا آپ آگے جاتے ہیں آپ جائیں، کوئی آپ کو ممانعت نہیں ہے، لیکن جب آپ ایسی ضرورت کو، ایسی اپرچونٹی کو لیں گے جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے لیکن خاص سرکمسٹانسز کے اندر آپ کو حلال کہہ دی گئی ہے، تو پھر آپ کو اس لیمٹ کے اندر رہنا چاہیے، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ تو آپ اس لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے، اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، اپنی ضرورت کے لیے ایک مکان لے لیں، لیکن اس ضرورت کا غلط استعمال جو ہے وہ مت کریں۔ اسی کے اندر جو ہے وہ ایک رائے پھر ڈیولپ ہوئی جو جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو سود انسان دیتا ہے یہ سود دینے والا گناہگار نہیں ہے، سود لینے والا گناہگار ہے۔ اس کے اندر بھی ایک بات سمجھ لیں کہ جب ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا، اور جو ایک حدیث ہے جس کے اندر حضور نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی ضمانت یعنی گواہ بننے والا، سود کا ایگریمنٹ لکھنے والا، جو بھی اس کے اندر انوالو ہے اس پر اللہ کے وسلم کی وعید ہے، وہ جہنمی ہے۔ لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس حدیث کی بھی، اور اس کا بھی جو نفاذ ہے، یہ سارا جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سود کے متبادل باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ فراہم کر چکے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق یہاں پہ جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے مکان دیتا ہے، میری ناقص رائے میں وہ دینے والا جو ہے اس کے اندر اس طرح گنہگار نہیں ہوتا، وہ اس سسٹم کا حصہ ضرور بنتا ہے۔ اس لیے دیتے ہوئے اپنے آپ کو شرح صدر نہیں کر لینا چاہیے کہ میں بالکل جو ہے وہ میرا تو کوئی اس کے اندر انوالومنٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ نے ضرورت کے لیے انٹرسٹ بیس اکانومی سے ایک مکان لیا ہے، ٹھیک ہے، اس حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ مت کہیں کہ یہ کیونکہ اب یہ رینٹ میرے لیے حلال ہے، یعنی میں کیونکہ سود دینے والا جو ہے یہ گناہگار نہیں ہے تو میں 2-4 مکان اور بھی لے لیتا ہوں، میں نے تو سود دینا ہے نا، تو سود دینے والا تو گناہگار نہیں ہوتا۔ تو آپ اس دائرے کے حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے سود دیں اپنے مکان کے لیے، لیکن آپ کی جو ضرورت نہیں ہے اس کو آپ اپنی ضرورت
کی بجائے ویسے ہی 2 3 4 مکان جو ہیں یا اور اس طرح کے معاملات جس میں انٹرسٹ اور سود آتا ہے اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو، یہ ایک اعتدال کا رستہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سود کے احکام دیے تو یہ بالکل میں نے کہا کہ زندگی کے آخری سال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے بات پہلے بھی کہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے 3 جو احکام ہیں اسلام کے، ان کے حوالے سے مکمل شرح صدر نہیں ہو سکا، میں حضور سے پورا ان کے بارے میں نہیں جان سکا، اور اس کے اندر ایک یہ سود کی حرمت کا معاملہ تھا کہ وہ بالکل آخری دنوں میں حکم آیا ہے اور مجھے وقت نہیں مل سکا کہ میں اس کی تفصیلات حضور سے جان سکوں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے اس کی تفصیلات، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے سود کو حرام کہا ہے، قرآن نے سود کو حرام کہا ہے۔ ہر وہ ایسی چیز جو سود کو حرام، سود کی مانند ہو، جس پر شبہ ہو کہ یہ سود ہی معاملہ اس کے اندر انوالو ہے، تو میں اس حوالے سے فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اس حدیث پر عمل کروں گا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک طرف حلال ہے واضح، ایک طرف حرام ہے واضح، وبینہما امور متشابہات، ان حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں۔ تو میں اس معاملے کے اندر جو حضور نے فرمایا تھا کہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبے میں پڑے گا تو وہ حرام میں پڑے گا، تو میں اس شبے کی وجہ سے ہر اس معاملے کو رد کر دوں گا جس کے اندر سود کا انٹرسٹ ہوگا۔ یہ مسلمان کی اپروچ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اگر یہاں پر رہتے ہوئے اس معاملے میں انوالو ہونا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو اپنی ضرورت کی حد تک ہم اس سہولت کو لے لیں، لیکن اس کے بعد اسی فتوے کے اندر جو اس اجازت سے پہلی بات لکھی گئی ہے، وہ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے سسٹم ڈیولپ کریں، اور جب تک سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے۔ سسٹم ڈیولپ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے 100 لوگ جو ہے وہ مثال کے طور پہ بینک سے گاڑی خریدتے ہیں، آپ 100 لوگ جو ہیں وہ بینک کو پیسے دیتے ہیں، گاڑی 3 لاکھ کی ہے، آپ 4 لاکھ بینک کو دیتے ہیں، تو اب یہ اپنا سسٹم ڈیولپ کرنے کا مطلب یہ جو اس فتوے کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ آپ وہ پیسے ان کو دینے کی بجائے آپ اپنا سسٹم ایسا ڈیولپ کریں کہ آپ 100 لوگ خود مل جائیں اور خود مل کے آپ گاڑی جو ہے وہ ایک دوسرے کو لے کے دینا شروع کر دیں۔ اور جیسا کہ پریکٹیکل شیپ بھی آپ میں سے چند ساتھی جانتے ہیں، یہاں پہ چند ساتھی مل کر اس طرح کام کرتے ہیں کہ وہ گاڑی خریدنے کے لیے انہوں نے کمیٹی کا طریقہ کار شروع کر رکھا ہے۔ یہ ایک بہت مائنر سا، اتنی بڑی مسلم کمیونٹی کے اندر ایک وہ کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک والا جو ہے یہ معاملہ ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا پھیلایا جائے، کام کو منظم کیا جائے اور اس دائرہ کار کو بڑھایا جائے کہ جن لوگوں نے مکان لینا ہے اس کے لیے جو سودی عنصر انوالو ہے اس بینک سے قرض لینے والا وہ نہ رہے، تو اس طرح کے سسٹم ڈیولپ کرنا میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ضرورت کے لیے مکان لے کے خاموشی سے بیٹھ جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور اللہ کے دین کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اس حوالے سے جو بھی کوشش ہوتی ہے اس کے دست و بازو بنیں، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، اس کے اندر لوگوں کو کہیں کہ ہم اس سودی بینکنگ کی بجائے یہ بینکنگ یا یہ سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے واللہ میں تو کہتا ہوں اگر میرے ذاتی کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں 20,000 50,000 لاکھ کروڑ جن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اگر اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں میرا وہ لاکھ قربان بھی ہو جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے، اس کا اجر میں اللہ سے دوں گا کہ میں نے خدمت کرنے کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو وہ پیسے میرے اللہ کے ہاں محفوظ رہیں گے، وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ لیکن معاملہ ایسا ہو جو چند سال پہلے ہوا تھا کہ جب DNB کے اندر یہ ڈسکشن شروع ہوئی اور باقاعدہ ایک مسلمان خاتون نے اس کے اوپر کام شروع کیا کہ مسلمان یہاں پر رہتے ہیں اور مسلمانوں کو سودی سسٹم کے ذریعے مکان لینے میں ہچکچاہٹ ہے، وہ نہیں لینا چاہتے، تو ہم ان کو پیرلل اسلامک بینکنگ کے تھرو جو ہے وہ مکان دیں، جو اسلامی تجارت کی شرائط ہیں وہ اس میں ڈال دیں، اس کو فٹ کر دیں تاکہ وہ بھی لوگ مکان لے سکیں جو بینک سے مکان نہیں لیتے۔ تو DNB نے اس پروجیکٹ پہ کام شروع کیا، کافی انویسٹمنٹ کی، اور اس کا جو آخری مرحلہ تھا کہ اب اس کی اسٹڈی کرنے کے بعد، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے بعد کہ لوگوں کو سروے کیا جائے، لوگوں کو پوچھا جائے کہ آیا وہ اس سسٹم کو لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے۔ تو جب لوگوں کے پاس انٹرویو کے لیے وہ گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ ہم یہ سسٹم مسلمانوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اس میں حصہ لیں گے، اس اسلامک بینکنگ کے اندر آپ آنا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ فرق کیا ہوگا؟ بتایا کہ فرق یہ ہے کہ آپ بینک سے لیتے ہیں 2 ملین کا تو آپ کو 2.4 دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ اسلامک بینکنگ میں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ
کو 2.4 کی بجائے 2.5 یا 2.6 دینا پڑ جائے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، 2.4 ہی ہو تو بات ٹھیک ہے، یا 2.3 ہو، یہ 2.4 سے 2.5 جب ہوگا تو یہ ہمیں ٹھیک نہیں ہے۔ تو جن سسٹر نے کے اوپر کام کیا، میری ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس کے بعد اتنی ڈسہارٹ ہوئی کہ میری جو ایک اسٹرگل تھی اور میری جو خواہش اور کوشش تھی وہ مان پڑ گئی۔ اس کے اندر جن جن لوگوں نے یہ کمنٹس دیے تھے، اور مجموعی طور پر مسلم کمیونٹی اس گناہ کے اندر شریک ہے کہ ایک اپرچونٹی تھی، اس کو نہیں اویل کیا گیا۔ تو ہمیں اب جو ہے وہ اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے اندر آپ سب میں سے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جن کی اس حوالے سے کمپیٹنس ہے، جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، سسٹم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ میں تو اکنامکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں نے تو 2-4 کتابیں مدرسے کی پڑھی ہیں۔ جو لوگ اس کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا شوق ہے، جن کی صلاحیت ہے، جو شعبے کے آدمی ہیں، تو وہ آئیں اور ہم مل بیٹھیں آپس میں اور اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے کہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دین پر کما حق عمل کر سکیں، اور جو ہم سے غلطی، کوتاہی، کمی بیشی سرزد ہوتی ہے، اللہ اس سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی، سوالات کے لیے آپ کے پاس وقت ہے؟ جی میں نے اسی حوالے سے عرض کیا ہے کہ سودی جب ایک اسلامک اکانومک سسٹم ایک معاشرے کے اندر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اس وقت پھر سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی دونوں ہی مجرم ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ سسٹم نہیں ہے، اس وقت تک سود دینے والے کی وہ حیثیت نہیں ہے جو سود لینے والے کی ہے۔ تو سود لینے والا جو ہے وہ اس سسٹم کو رن کرنے کے اندر بنیادی رول اس کا ہے، لیکن ہم جب سود دیتے ہیں تو ہم ان ضرورتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے جو میں نے پورے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس دائرے کے اندر نہیں آتے۔ یہ فرق ہے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جب بھی آپ کوئی حکم امپلیمنٹ کریں گے تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس سوسائٹی میں اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کن حالات کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن یہ ہاتھ نہیں کٹے گا جب معاشرے کے اندر غربت ہوگی، قحط ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹو، لیکن جب حالات ایسے نہیں رہے تو پھر ہاتھ کاٹنے کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے جب احکام کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، وہ حالات، جگہ، لوگوں کی ضرورت، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم جو سود دیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو سود سمجھ کے ہی دینا چاہیے کہ ہم سود دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے استثناء اس وجہ سے ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ مسلم سوسائٹی نہیں ہے، مسلم حکومت نہیں ہے، کمیونٹی مسلم نہیں ہے، ان وجوہات کی وجہ سے۔ جی آصف صاحب۔ مکان کا تو آپ نے بتا دیا ہے، یہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں اس کے اوپر جو قرض لیتے ہیں، جی اس کا تینوں چیزیں مجموعی طور پر، گاڑی کے لیے لون ہو، مکان کے لیے لون ہو یا بزنس کے لیے لون ہو، اس کے اندر مجموعی طور پر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ لیتے تو سود ہیں اور دیتے بھی سود ہیں۔ آپ کو صرف اپنے آپ کو جو ہے اس ضرورت تک اپنے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ لینے کی اجازت ہے جب آپ اس کی ضرورت مند ہیں۔ جب آپ کی ضرورت سے چیز جو ہے وہ زائد، مکان لینے کی اجازت ہے لیکن ضرورت سے زائد لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب آپ جب اپنا کاروبار ڈیولپ کریں گے تو اس کاروبار سے متعلق جو آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ رقم ان سے لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے لیے کتنا لینا اور کتنا اس کے اندر جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی جی انفارمیشن ہی لے سکے، ایک تین چیزیں آپ نے مینشن کی، انٹرسٹ اور دوسری کون سی تھی؟ کس میں؟ انفارمیشن کیوں نہیں لے سکے ان سے، کہ آپ نے انٹرسٹ حضرت عمر، ایک آپ نے دو چیزیں۔ جی جی حضرت عمر کے حوالے سے، حضرت عمر کے حوالے سے میرے ذہن میں تو یہی بات ہے سود والی، کیونکہ میں جب پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا تفسیر میں تو یہی مجھے لنک ملا تھا، باقی دو کا میرے علم میں بھی نہیں ہے کون سی دو چیزیں۔ جی آپ کے علم میں کوئی ایسا دنیا میں کوئی کہیں پہ ایسا نظام ہے جو قریب تر ہو اسلامک اکنامک سسٹم کے جو چل رہا؟ دیکھیں ابھی جو یہاں پہ سسٹم چل رہا ہے نا ناروے کے اندر، اس کے اندر بہت ہی معمولی چیز ہے۔ میں خود بھی دین میں گیا ہوں، بینک والوں سے میں نے بات کی ہے کہ آپ اگر یہ کر دیں تو ہمارے مسلمانوں کے لیے اسلامک بینکنگ کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ ایک تو آپ ہمارے ساتھ پورا جو بھی مکان کی قسطیں ہیں وہ فکس کر دیں، یہ 20 سال کی قسط ہے، یہ فکس ہے،
2 लाख का मकान है, 2 मिलियन का मकान है, आपने 2.4 देना है। और दूसरा, आप मेहरबानी करें कि आप जो वो मकान परचेज़ करते हैं वो परचेज़ आप करें, आपकी जो फ़ीस है, जो परचेज़ करने की फ़ीस है वो मैं दे दूँगा अगर आपको उस फीस पर इशू है। ये 2 इश्यूज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है ये मसला आता है। अगर आप ये कर दें तो फिर यहाँ इस सिस्टम, ये बिल्कुल इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बिल्कुल करीब है कि वो एक चीज़ ख़रीद कर आपको बेचेंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, वो यही है कि बैंक अपने एक एजेंट मुकर्रर करता है, वो एजेंट बैंक से ही पैसे लेता है, और एजेंट वही होता है जिसने मकान ख़रीदना होता है, लेकिन वो बैंक का एजेंट भी होता है और वो बैंक का यूज़र भी होता है। यानी उस घर को उसने ख़रीदा है, बैंक की तरफ से पैसे लेके ख़रीदा है, लेकिन बैंक उस ओनरशिप के अंदर शरीक होता है। तो ये एक थोड़ा सा जो है वो एक यानी ये मॉडल अगर थोड़ा सा इसको इस तरह डिफाइन कर दिया जाए तो ये ठीक है, जायज़ है। जी, हम थ्रू आउट द ईयर एक पर्टिकुलर अमाउंट अर्न करते हैं काम करके, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हम एक टैक्स भरते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। हम वो टैक्स को, मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया के हवाले से कर रहा हूँ, उस टैक्स को हम वेव ऑफ करने के लिए हम कुछ पॉलिसीज लेते हैं जिसके लिए हम हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं, 10 साल या 15 साल। बट वो 10 साल या 15 साल के बाद मुझे, मैंने जितना पे करा उससे बढ़कर पैसे वापस आते हैं, तो क्या वो सही है? जी, ये वही चीज़ है एक तरह से जो आपके यहाँ भी बैंकों के अंदर आपको एक रकम जो है वो आपकी रकम से ज़ायद मिल जाती है, जिसको लोग जी स्कत स्पारिंग। तो ये हर साल आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो रकम जो है ये इस मद के अंदर आती है, जो इंटरेस्ट और सूद होता है, तो वो रकम जो है वो आपकी रकम नहीं है। आपने क्योंकि उसको इन्वेस्ट नहीं कहीं पे किया हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये समय मैंने जैसा कि कहा कि ये मौजू, इसकी बहुत सारी शाखें हैं। एक बात जो मैं कहना चाहता था लेकिन वक्त की वजह से नहीं कह सका, कि ये बैंकिंग सिस्टम, जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़े ना कि जब ये शुरू हुआ है तो इसके अंदर बेसिकली जब, और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, सनती इनकलाब आने के बाद, इसके अंदर बैंक ने लोगों के पास जो कुछ पड़ा हुआ था वो जाके उनसे ले लिया है। इसलिए कि जब हुकूमत ने ऐलान किया कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है, तो जिनके पास ऑलरेडी फंड्स थे उन्होंने अपनी डिमांड्स के ऊपर उनको फंड्स दिए हैं, और जब उनको महसूस हुआ कि हमारे मुकाबले में इंडिविजुअल्स के पास भी पड़ा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि हमारी डिमांड यानी हमारी जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम इंटरेस्ट रेट वहाँ से आ जाए, तो उन्होंने उनसे भी जाकर वो सारा वसूल कर लिए कि भाई तुम किसी को दोगे पता नहीं ज़ाया होता है क्या होता है, हमें दो, पैसा भी तुम्हारा सेव होगा, सोना भी तुम्हारा सेव रहेगा, और इस पर इंटरेस्ट भी हम तुमको अच्छा देंगे। तो अब वो लोग जो थे उन्होंने उन सबको दे दिया। अब वो उन्होंने तो अपने घर में रखना था या बैंक में रखना था, लेकिन बैंक ने उनको ये लालच दिया कि आप इसको घर में रखने की बजाय, इतने ही रखने की बजाय हर साल हमसे इसमें इजाफा वसूल करते जाओ। तो ये जितनी भी आपकी सेविंग्स होती हैं, ये सेविंग्स कहीं पर इन्वेस्ट होती हैं, और उसका जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से आपको जो है वो शेयर मिलता है। तो जो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप खुद इन्वॉल्व नहीं, आप नहीं चाहते कि इन्वेस्ट करें, आपको पता भी नहीं है, और आपको उस इन्वेस्टमेंट की बेस पर जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट के आप हकदार नहीं हैं। आप जितनी रकम टैक्स के तौर पर दे रहे हैं, ये आप यूं ही समझ लीजिए, पिछली दफ़ा कमेटी की भी बात हुई थी, जितनी रकम आप देते हैं उतनी रकम ही आपको वसूल करने का इख्तियार है। जितना आपने दिया उससे ज़ायद आपको बगैर किसी काम में इन्वेस्ट किए मिल गया, वो गलत हो जाएगा। जी नहीं, ये बड़ा पेचीदा सा मसला। असल में मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि जो आपने बात की है कि गवर्नमेंट जो है हमारी होनी चाहिए ऊपर ना जी, उसके बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। सबसे बड़ा मसला है प्राइसेस का। प्राइसेस को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कि अगर आपने 100 करोड़ की एक चीज ली है, नेक्स्ट साल वो 95 करोड़ की हो गई है, कौन जिम्मेदार है? इसलिए ना इस मतलब यहाँ पर लोग बात करते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जो सारा फ्रॉड है, मदद के साथ पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े फ्रॉड हुए हैं। इसलिए लोगों को अहम चीज़ है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल, कि आपके ऊपर पहले निज़ाम हो, उसके बाद उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलाना है, फिर स्टेट बैंक होगा, फिर आपने अपनी से चलाना। बाकी आखिरी बात से हम मुझे हैं कि इस पर इत्तेहाद की जरूरत है, उसको बैठे ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि प्राइसेस को आप अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कोई ताकत नहीं, आपकी कोई मुहूर्त नहीं। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। हमें वाकई तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को इस निज़ाम के अंदर वो चीज़ें जिनको हम बेहतर कर सकते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए,
اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت ہے. ہم اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں اور بہت کمزور ہیں, اور معاشرے میں اصل تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب آپ نظام جہاں پر بنتا اور اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہاں پر بیٹھے ہوں اور اس پر جو ہے وہ کچھ اس پر کمنٹس دے سکیں اور اس کو تبدیل کر سکیں, اس کو بہتر کر سکیں. جی مجھے جو فتویٰ آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کی ایک ریزن یہ پتہ لگی ہے کہ مجبوری کے تحت ہمیں الاؤ کیا گیا ہے گھر لینے لون لینے کا, لیکن اگر ہمیں قسط کرائے پہ مل رہا ہے گھر تو ہمیں یہ کیوں الاؤ کیا گیا ہے؟ کرائے پہ ہم لے سکتے ہیں. دیکھیں, کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ رہتے ہیں تو اس سوسائٹی کے اندر آپ کا جو قیام ہے تو اس قیام کی دو حیثیتیں, یا تو آپ عارضی ہیں وہاں پر یا آپ مستقل ہیں. جب آپ ایک مستقل ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو آپ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اپنی وہاں پر آئیڈینٹی, اپنی شناخت, اپنا قیام, اپنے بچوں کا قیام, وہ سارا تبھی اس کی ضمانت ہوتی ہے جب آپ کا مکان ہوتا ہے. جب آپ رینٹ پر رہتے ہیں آپ عارضی وہاں پر مقیم ہوتے ہیں, آپ مستقل مقیم نہیں ہوتے. رینٹ پر انسان رہ سکتا ہے لیکن رینٹ پر رہتے 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 ساری زندگی اس طرح گزار دیں گے تو بہت سی جو آپ کی ضرورتیں وہ نہیں پوری ہو سکتی. میں ابھی یہاں پر تقریباً 2 سال ہونے والے آیا ہوں, تو میں تو اپنی سچویشن دیکھ کر بات کرتا ہوں کہ اس کے اندر واقعی مشکلات ہوتی ہیں. سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا مکان نہیں ہے, آپ کو وہ وہاں سے کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں, اور آپ کو دوسرا مکان جو آپ کو اپنی جاب کے قریب چاہیے, آپ کو اسکول کے بچوں کے قریب چاہیے, آپ کو مسجد کے قریب چاہیے, آپ ساری چیزیں اس کے اندر مینشن کرنا چاہتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی اور آپ جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکتے. تو آپ جب تک جو ہے وہ اپنا گھر نہیں لیتے اس وقت تک آپ ایک عارضی سطح کے اندر ہوتے ہیں. اس لیے مستقل مکان کے لیے کہ آپ کے اپنا مکان ہو, آپ وہاں پر جب تک چاہے رہ سکیں کوئی آپ کو نکال نہ سکے. آپ کسی سے رینٹ لیں یا کسی کمپنی کا پورش لاکھ کا مکان لے لیں, وہ جب چاہیں گے آپ کو نکال دیں گے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3-3, 4-4 مہینے, 6-6 مہینے آپ کو مکان بھی نہیں ملتا. اور خاص طور پہ جن مسلمانوں کے بچے 4, 5, 6 ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو مکان لینے کے اندر بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ پریکٹیکلی یہاں پر مشکلات ہیں. اس لیے میری ساری گفتگو کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ مکان لے لیں جا کر. جو مکان اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے, میں نے اس کو کہا ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ وہ مکان لے سکتا ہے, لیکن جو مکان لیے بغیر رہ سکتا ہے اچھی بات ہے, رینٹ پر رہ کے مکان جو ہے وہ لے لیں, رینٹ پر لے لیں اور اپنی زندگی اسی طرح گزاریں. لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو یہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے حرام کام کر دیا ہے, تم نے غلط کام کر دیا. جب بھی اجتہادی مسئلہ آ جاتا ہے نا تو اجتہاد کے اندر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم کافر ہو گئے, تم نے حرام کر دیا, تم نے یہ. ٹھیک ہے, آپ نہیں مطمئن ہوتے, آپ کی اپنی ذات کی حد تک وہ بات ٹھیک ہے, لیکن دوسرے پر اس قسم کا جو حکم ہے وہ نہیں لگانا چاہیے. جی اویس بھی آپ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ یہ آیات بالکل آخری دور میں نازل ہوئی, جیسا کہ ہر ایک آیات کے پیچھے پس منظر ہوتا تھا, کچھ واقعات ہوتے تھے. کچھ اس میں آپ روشنی ڈالیں گے کہ آیات کے کبھی سود کی آیات نازل ہوئی اس وقت معاشرہ جو تھا, اس کی کچھ وجوہات میں, اس سود کی اس معاشرے میں امپلیکیشنز کیا تھیں؟ شاید اس میں کچھ. اصل میں سود کا حکم آیا تو بالکل آخر میں ہے, لیکن یہ سود کے حوالے سے حکم صرف اسی ایک جگہ پہ نہیں ہے. قرآن کریم میں 4 مقامات ہیں جہاں پر سود کے حوالے سے بات ہوئی ہے. جیسا کہ شراب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ شراب 3 سٹیجز کے اوپر حرام ہوئی تھی. تو سود پر پہلی آبزرویشن تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ پہلی جو نصیحت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ سورہ روم میں مکی زندگی کے اندر نازل ہوئی تھی. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. اور اس کی تفسیر آپ پڑھیں, خاص طور پہ مولانا مددی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر جو رائے دی, اور باقی مفسرین, آج کے دور کے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تجارتی قرض ہوا کرتا تھا. جیسے آج کل ہم بینک سے قرض لیتے ہیں, یہ اس ٹائپ کے قرض کے اوپر اللہ نے کہا تھا کہ جو کچھ تم لوگوں سے مال لے کر اس مال کو بڑھانے کے لیے انویسٹ کرتے ہو, ذاتی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ تجارتی ضرورت کے لیے, تو فلا یربو عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا. تمہارے خیال میں تو بڑھتا ہے کہ میں نے اس کو 100 دیے ہیں کل 105 ہو جائیں گے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک نہیں پڑتا. اور اسی طرح سے جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں, ان آیات کے اندر بھی تجارتی قرض کے حوالے سے بات ہے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. ان اور اذا کے اندر فرق ہوتا ہے. کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ بہت کم ہوتا تھا کہ پرسنل لون کی ضرورت ہوتی تھی, وگرنہ عمومی طور پر تجارتی قرض ہی لوگ لیا کرتے تھے. تو پرسنل لون جو تھے یہ بہت کم تھے. آپ عرب اگر قبائل کو پڑھیں اس وقت میں تو یہ معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ
किसी के सामने जाके हाथ फैलाए, और वो जो अगर एक आदमी से कत्ल हो जाए तो उसकी दियत पूरा कबीरा मिल के देता था। तो पर्सनल लोन जो थे ये बहुत कम थे, बेसिकली ये तिजारती लोन थे, और इस सिस्टम की वजह से बहुत सी इसकी जो खामियां थी उस वजह से इस सूद को जो है वो अल्लाह ताला ने हराम कहा है। उस वक्त भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह थी कि उन तिजारती कर्ज़ों के नतीजे में इंसान दिवालिया होता था, जैसे आजकल इस्लामी मुल्क और ख़ास तौर पर पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। कर्ज दर कर्ज की वजह से वो कर्ज की अमाउंट इतनी बढ़ जाती थी कि वो कर्ज ही वापस नहीं कर सकता था। असल तो बहुत दूर की बात है, उस वक्त भी यही होता था कि कर्ज दर कर्ज इतना बढ़ जाता था कि इंसान वो कर्ज नहीं दे सकता था और दिवालिया हो जाता था। जी, हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि अभी नमाज का वक्त भी है, और मैं यहीं पर हूँ। नमाज के बाद इंशाल्लाह जो साथी जिनके सवालात रह गए हैं तो वो इंडिविजुअली बात कर लें।